حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل جنت دمامہ، جو چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ اس کی سزا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخبرین، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو خبروں کے قریب سے گزرے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایک وادی سے واپس مدینہ پلٹ رہے تھے، تو وہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو خبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ بخبرین جدیدین، خبر نئے نئے بنے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ سواری خبروں کے قریب سے گزری تو وہ سواری بلک گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رک گئے اور ارشاد فرمایا انہو ما لا یعذابن، یہ جو خبر والے ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَيُعَذَّبَنِي فِي كَبِيرٍ، جن کو تم بڑا گناہ سمجھتے ہو، جن کی سبب سے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ انہوں نے نہ کوئی چوری کی، انہوں نے کوئی انسانی قتل نہیں کیا، ان سے کوئی ایسا بڑا گناہ ہوا ہی نہیں جن کی وجہ سے ان کے خبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اما عہدہ ما فکانا یمسحن ندیما، ایک چگلی کرتا تھا ان میں سے، ان دو خبروں میں سے ایک آدمی چگلی کرتا تھا، چغل خور تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنْ قُولِهِ، اور دوسرا شخص کا جرم یہ تھا جب کبھی بھی اس نے پیشاب کرتا تھا تو اس کے پیشاب کے چھینٹوں سے یہ بچا نہیں کرتا تھا۔ ان دونوں کی جرم کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے، اور فرماتے ہیں غیبت کرنا، چغلی کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ڈال دیا جاتا ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ استنزہ الولل فإن عامۃ عذاب القبر منہ، فرماتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، اس لیے کہ قبر میں اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہوئے قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے اس کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عذاب ہونے کی وجہ کہ ان کا گناہ کون سا تھا جس کی وجہ سے ان کے قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ خبر کا عذاب بھی دیکھ رہے تھے اور اس کی وجہ بھی دیکھ رہے تھے۔ معلوم نہیں کہ لوگوں نے دین کہاں سے سیکھا۔ میں پریشان ہوتا ہوں کہ جب کوئی منبر پہ کھڑے ہو کر یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے جیسے عام انسان ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی اور ہم پر وحی نازل نہیں ہوتی، فرق اتنا ہے۔ یہ سوچتے ہیں جب لوگ منبر پہ کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میں بڑا حیرت ہو جاتا ہوں۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ لوگ علم سیکھے کہاں، لوگوں نے علم کہاں سے پڑھے۔ حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایک طرف سے نبی کہتے ہیں، دوسری طرف سے وہی نبی کو بھلا برا کہتے ہیں۔
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان کا امتی ہوں، کہ جب تو ان کا امتی ہے تو ان کے شان میں گستاخی کیسی؟ اور جو بولنے والا شخص بھی کوئی عام نہیں، اس کے نام کے آگے علامہ، مفتی، قاری، مولانا، حافظ، معلوم نہیں اور کیا کیا لقب اپنے نام کے آگے سے جوڑ کر لوگوں میں تعریف، اپنی پہچان بناتا ہے، خود کی تعریف کرتا ہے. ایسے انسان کے پیچھے جو نبی کو غلط سلط بولے، اس کے پیچھے نماز تک نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے قبر. اور عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا 2 کاموں کی وجہ سے. ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. ان 2 کاموں کی وجہ سے انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے. یہ صرف اس کی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار ہے. حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو جب ایک درخت سے ایک ڈالی کو توڑ کر بیچ میں سے چیر کر اس ڈالی کو 2 حصوں میں برابر سے تقسیم کیا. ایک حصہ جو ہے ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا حصہ جو ہے دوسرے قبر پہ گاڑ دیے. اور فرمایا جب تک یہ شاخ ہری رہے گی تب تک ان کا عذاب ٹال دیا جائے گا. اور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت، فرماتے ہیں جب تک یہ شاخ ہری رہے گی تب تک ان کا عذاب ٹال دیا جائے گا اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتے رہے گی. کیونکہ جو سبز درخت اللہ کی تسبیح کہتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے رہتا ہے، جب تک یہ شاخ سبز رہے گی تب تک یہ شاخ جو ہے خدا کی تسبیح کرتا رہے گا. اور جب تک یہ تسبیح کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب بھی ٹال دیا جائے گا اور اتنے وقت تک اللہ کی رحمتیں بھی ان پر نازل ہوتے رہے گی. جبکہ ایک درخت تسبیح کرنے کی وجہ سے ان کے قبروں میں اگر اس ڈالی کو گاڑ دیا جائے تو قبر والے کو عذاب ٹال دیا جائے گا اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی. جبکہ ایک ڈالی، بات کو غور کریے، ایک ڈالی اللہ کی تسبیح کرنے کی وجہ سے عذاب ٹلا دیا جا رہا ہے، تو پھر اس کا بیٹا قبر پر کھڑے ہو کے تلاوت قرآن کر رہا ہے تو کیا کچھ عطا نہیں ہوگا؟ اگر ہمارے بچوں کو ہم دولت دینا چاہتے ہیں تو دین کی دولت دے کر جانا، اپنے بچے کو اس ماحول میں بڑا کرنا کہ وہ گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ کیا صغیرہ گناہ کرنے کی بھی اس کے اندر خوف الہی پیدا ہو. جب اس کا بیٹا خود کھڑے ہو کر قبر پر تلاوت قرآن کرتا ہے تو خداوند قدوس اس کے لیے کیا کچھ نہیں عطا کرتا.